تو رہا ہوں، لے کے دکھائے ہیں. حي على الصلاة حي على الصلاة. مطلب کہ خاتم الانبیاء سے مراد آخری خلیفہ. جی، کیونکہ انبیاء یہاں مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء ہیں، تو وہ تو ان کے خلیفے انبیاء تھے. کا مطلب خلیفہ ہوتا ہے طارق چوہان صاحب؟ ہاں جی، انبیاء میں خلیفہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک. نبی اللہ کا خلیفہ بھی ہوتا ہے، اور جو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہی مجازی معنی طور اگر پر ادھر نبی. کہہ لیں جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، ما کان کون سی؟ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، تو وہاں بھی اگر یہی دونوں معنی یہ کر لیں، آخری اور ہم وہاں پہ اعلیٰ. دونوں معنی لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ روحانی مقام رکھنے والے نبی ہیں اور آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کوئی نیا نہ کوئی پرانا. ہاں، ان کے دونوں بعد معنی کوئی ادھر بھی آ نبی گئے. نہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کا لفظ بھی ہاں، ساتھ ہے. کوئی نبی نہیں، نہ کوئی نیا نہ کوئی ہاں، پرانا. کوئی نہ کوئی اور ذلی، نہ کوئی مرزا حضرت بروزی، نہ محمد صلی اللہ کوئی، علیہ وسلم نے اس میں بھی فرمایا کوئی لا اعلیٰ. نبی بعدی ہاں، سیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. بالکل. تو پھر کوئی نبی سے مراد کوئی بھی نہیں ہے نا، کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی کوئی بھی چھوٹا نہیں، بھی نہیں، کوئی بڑا بھی نہیں. نبی آئے نہیں. ہاں، آپ کا بھائی ہوگا جو کہے گا میں نبی ہوں. نہ ذلی نہ بروزی. نہیں، ذلی بروزی کوئی نبی نہیں ہوتا، وہ تو ذلی بروزی تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہو. آپ نہ اس کو ذلی بروزی نبی کہیں، آپ مجدد سمجھ لیں. یہ تو انہوں نے ایک اصطلاح قائم کی ہے کہ بھی وہی پا کر خدا کی طرف سے معمور ہونا یہ ایک نبی کا مقام رکھتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بڑا مشکل ہے اس میں، تو آپ اس کو مجدد ہی سمجھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ سمجھیں. نہیں، مرزا ہم صاحب تو وہی کہتے ہیں میں سمجھیں گے 13 نا خلیفہ ہوں. جو مرزا صاحب نے خود سے لکھا ہے وہی سمجھیں گے نا، وہی لیں گے نا، اپنا خود سے تو نہیں سمجھیں گے نا، اپنی ہاں مرضی سے جی، تو نہیں. مرزا اگر ہم صاحب اپنی دیکھیں، مرضی سے لیں میں گے تو پھر مرزا تو ہم صاحب اس کی کا. بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ تجلیات الہیہ صفحہ 401 پر لکھتے ہیں نبی سے مراد اس زمانے کے لیے بس اتنی ہے کہ کوئی شخص وہی پا کر تجدید دین کے لیے معمور ہو، یہ نہیں کوئی نئی شریعت لائے. تو انہی کا معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. لیکن مرزا صاحب کی یہ بھی تحریر موجود ہے کہ ان کے وہ شریعت والے نبی بھی ہیں، وہ شریعت بھی لے کر آئے ہیں. ایسی کوئی تحریر موجود نہیں. جی ہے انہوں نے کہا تحریر. ہے مجدد کی حیثیت سے ان کی وحی میں نہیں بھی ہیں اور منکر نہیں بھی بھی ہے، ہے. نہی المنکر بھی ہے. ہاں ہاں، تو ہاں، تو مجدد اس کی سے آگے حیثیت کیا سے لکھا آئے انہوں نا. نے؟ تو وہ شرعی نبی کیسے ہو گئے؟ وہ تو مجدد کی حیثیت سے وہ بتا اس رہے سے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ اس سے آگے چلے نا، اس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس میں شریعت نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہاں، تو اس سے آگے پھر لکھا نا کہ مجدد کی میں مجدد جو ہوتا ہے نا اس کی وحی میں نہیں اور منکر ہوتے ہیں، ایک تو منٹ میں شریعت تحریر والے میں لاتا بھی ہوں. ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک پہلو اس کا بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے مجدد کی حیثیت سے یہ بات کہی. آپ وہ نکالنے پڑھ لیتے ہیں، ہم حوالہ لگا دیں. ایک منٹ، کوئی بھائی دل بھائی بات کرے، میں نکالتا ہوں. یہ میں بات ایک تو چھوٹی سی بات کرنی طارق چوہان صاحب سے. طارق چوہان صاحب، آپ لوگوں کو یہ جو مرزیت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی منافقت کیوں رکھتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہم تو نہیں رکھتے، ہم تو بلکہ کہتے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب مسیح عیسیٰ ہیں، ان سے کیوں ہم نے وہ رکھنی ہے. آج جو مسرور ہے نا، وہ بکواس کر رہا تھا کہ پہلے انہوں نے ایک دو نمبر سا عیسائی بٹھایا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک 2 نمبر کا مسلمان بھی، جیسا کرتے ہیں ڈرامہ. ہاں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معذلہ استغفر اللہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارو اور زمین میں گاڑو. یعنی کہ ایک اللہ کے سچے نبی کے بارے میں ایک مرزائی یہ بکواس ساتھ کر رہا تھا. نہیں وہ میرے خیال ہے کوئی عقیدے کی بات کر رہا ہوگا، بھی عقیدے کے لحاظ سے مطلب نہیں، آپ یہ پہلے تسلیم کریں کہ وہ اس میں وفات پا طویل چکے ہیں. کیا ہے؟ وہ اس کو کہہ رہا تھا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارو اور زمین میں گاڑو. ہاں، وہ مرزا اس صاحب میں نے کون لکھا سی نا طویل آپ کر رہے کہ ہیں بھائی؟ مرزا صاحب نے بھی لکھا ہے مسیح کو مرنے دو، اس میں اسلام کی حیات ہے.
تو وہ اس کو الفاظ کو بیان کرنے کا اس کا یہ طریقہ ہوگا، ورنہ مطلب تو یہی ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ تسلیم کریں، یہ مطلب ہے بس اس کا. اس نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ استعمال کر سکتا تھا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے مرزائی ایسے ہیں، یہ سارے لانتی ایسے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کرے. شام کا ٹائم ہے، میں مرزائیت اللہ تو سے ویسے دعا تباہ کر رہا ہوں، برباد دل ہو سے ہی دعا گئی. کر رہا ہوں. مرزائیت کا تو سب کچھ ہی تباہی ہو رہا ہے. نہیں وہ تو بالکل قریب ہے، وہ تو 10-20 سال بھی میرے اچھا خیال یہ میں نہیں جوان رہ صاحب گئے. یہ ذرا پڑھیں یہ تحریر جو ہے سامنے. ہاں جی ہاں جی، لے کے آئیں ذرا. یہ میری تصویر ایکسپینڈ کریں ذرا. آپ پڑھنا شروع، میں نے وہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ بے شک پڑھیں تو پھر ہم سمجھ آ جائیں گے. ایک منٹ. بلکہ وہ نیچے حاشیے پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی. سارا کچھ پڑھ لیتے ہیں. ایک منٹ. اچھا سر وہ لکھتے ہیں اس میں ماں سوائے اس کے کہ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس چیز نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہوگا. بس اس تعریف کے روح سے بھی میرے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. جی، اور حاشیہ نیچے پڑھیں. نہیں تو اتنی تحریر کے اندر وضاحت ہو رہی ہے نا. حاشیے میں پڑھ دیں، حاشیے میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے، شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے، اس تجدید لیے ہے. ہاں اس لیے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کو اس وحی کو جو میرے پہ ہوتی ہے فلک یعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا، جیسا کہ ایک الہام الہی کی یہ عبارت ہے وسع الملکہ وسنا الفلکا وسن الفلکہ بیانی. بے اب یہ آئینا. تھوڑا سا بلر ہے، صحیح طرح سمجھ نہیں پڑا مجھ سے جا رہا. چلیں. یعنی اس تعلیم اور انما تجدید کی یباین کشتی کو اللہ ہماری ید اللہ وَأَحْلِنَا فوق إِنَّ ایدیہم. الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. یعنی اس تعلیم اور تیری جو بیعت کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اور آگے پڑھیں. وہ اور الگ سے مضمون ہو گیا نا، ہم تو یہ صرف اس پہ بات کر رہے ہیں کہ شریعت پہ جب وہ اس چیز نہیں پر آگے پڑھیں، اس سے آگے یعنی اس یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے بنایا. جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں اور خدا اسے وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں. ہاں جی، یہ خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پہ ہے. وہ یہ تحریر اس میں تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا. بات تو یہ ہے کہ مرزا دیکھیں نا، دو دفعہ صاحب کی تجدید کا ذکر آ گیا. ایک اوپر شروع انہوں نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کام کی تجدید ہے، اور نیچے لکھا ہے اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو. پھر اگر آپ اس سے اگلا صفحہ پڑھیں ذرا، یہ جو اس کی جو کنٹینیوشن ہے، مثلاً یہ الہام کل للمومنین، اس سے آگے پڑھیں ذرا. میں آپ کی اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ وہ تجدید کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بھی نبی آتا ہے وہ تجدید کے لیے آتا ہے. وہ پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں جن میں امت جو بگاڑ میں پیدا ہو جاتی ہے وہ تجدید کرتا ہے اور اس کو صحیح راستے پر چلاتا ہے. تو یہی بات وہ کر رہے ہیں. یہ تو چلو آپ کی بات ایکسیپٹ ہو رہی ہے. تو اسی چیز کو تو شریعت کہا جاتا ہے.
हाँ जी, तो शरीयत वो का कह रहे कवानीन हैं तो यही तो है ना। मुजद्दिद की हैसियत से। अब अगर अगला सफ़ा पढ़े ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ देखिए ना, मुजद्दिद मुजद्दद की की हैसियत। हैसियत से कहें या मुजद्दद को भी उन्होंने डिफाइन किया, मुजद्दद को भी वो नबी ही लेते हैं। हाँ, तो अगर मुजद्दिद की तजदीद में कुछ ऐसी बातें हैं तो वो मुजद्दिद ही रहा ना, वो नबी कोई शरीयत वाला नबी तो नहीं बन सर गया। उन्होंने मुजद्दिद मुजद्दद को के डिफाइन लफ्ज़ में किया ये ना, शामिल है कि उसने नई शरीयत नहीं लानी। उन्होंने मुजद्दद को डिफाइन किया ना, मुजद्दद को भी वो नबी ही लेते हैं ना। वो नबी कह लें, मुजद्दद कह लें, या वो मसीह कह लें, तो उनके ये सारे लफ्ज़ों को उन्होंने अपनी किताबों के अंदर डिफाइन किया है। जी, और जिस उन्होंने बात पर बताया हम है बात करें कि शरीयत के हवाले से, उसमें तो वजाहत है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। वो कह रहे हैं हाँ कि जी, मेरी वही के अंदर नहीं भी है और मुनकर भी है। हाँ, तो बिल्कुल। हाँ, तो उसमें इस यही तारीफ लिखा की है कि रूह से मुजद्दिद भी, की इस हैसियत से। तारीफ की रूह से भी ये अच्छा, ये अब आप 336 सफ़ा ज़रा पढ़ें, उसमें सारी बात और वजाहत से आ जाएगी। यहाँ भी वजाहत नहीं, होगी, आगे भी इसमें आ असल में मिर्ज़ा साहब ये शरीयत का ही दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो बहस चल रही है ना या 336 वो भी इस पढ़ें बात पे है कि कि बस अखीर झूठा मुदय्यन नबूवत हलाक होता है यूसी या नहीं या होता। 336 ज़रा खोलो। 336 पढ़ लेते हैं उस एक पे मिनट। मिर्ज़ा साहब इसको दलील बना रहे हैं कि झूठा मुदय्यन नबूवत, अगर तुम ये कहो कि भाई जो शरीयत वाला होता है वही हलाक होता है 23 साल में, तो तुम हलाक इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुम शरीयत वाले नहीं हो। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं अगर कोई ये कहे तो इस हिसाब से भी वो मुल्ज़िम है कि मेरी वही में अमर भी है, नहीं भी है, और यही शरीयत होती है। यानी तो वो तो खुद तो कह रहे हैं कि मेरे शरीयत भी है फिर भी मैं नहीं हलाक हुआ। तो ये इसका इसी बात मतलब को तो वो दलील वो बना रहे हैं। शरई नबी होने का दावा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही। हाँ जी, ये लिखा तो हुआ है ना इसका तहरीर में, मतलब है ये फिर क्योंकि कहीं उन्होंने और भी ऊपर दावा ये कहा हुआ किया है होगा ना, ना कि मैं उन्होंने शरई नबी हूँ। तारक जहान साहब ये बात कही हुई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक बंदा नबूवत का दावा करता है और वो 23 साल हाँ, तक जिंदा रहता है, वो मरता नहीं है। अब मुझसे उसकी बहस होती है तो वो मुझे दलील पेश करता है कि भाई देखो मैं 23 साल में जिंदा हूँ, मुझे वो कह रहा है और आगे से खुद ही कह रहा है। लेकिन अगर तुम कहो, अगर जवाब में तुम ज़िया रसूल साहब ये कहो कि नहीं नहीं सिर्फ शरीयत वाला जो नबी साहब शरीयत होने का दावा करे वो 23 साल में हलाक होता है, तो देखो मेरी तो वही में अमर भी है, नहीं भी है, और यही शरीयत होती है। हाँ यानी वो जी, खुद ठीक है। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं साहब शरीयत भी हूँ। तुम ये नहीं कह 336 सकते कि पढ़ सिर्फ लें, शरीयत वाला हलाक हुआ यूसुफी होता साहब है चूंकि तुम्हारे 336 पास पढ़े शरीयत पहले। नहीं है इसलिए हलाक नहीं हुआ। ज़िया यही तो भाई चले दलील है। ठीक है, अभी आपकी ज़िया बात भाई की ये नकलो पूछ लो, हजरत एक्सप्लेनेशन आ मूसा जाएगी। शरीयत वाले नबी सन या शरीयत तो बगैर सन, ये पहले कंफर्म कर लो फिर आगे गल टुरेगी। कई दफा हजरत क्या है, मूसा केड़े शरीयत नबी वाले सन? शरीयत मुजद्दिद वाले सन। शरीयत लेके आते ही नहीं, एमी खाम खा शरीयत वाले नबी। 336 दफा पढ़ो जी। अच्छा हजरत मूसा शरीयत वाले नबी सन, हजरत मूसा शरीयत वाले नबी सन। हाँ जी, अच्छा एक मिनट फैसल भाई ये या भाई मेरे पास इस टाइम इबारत तो नहीं है, लेकिन दो चीजें और इसके आड़े भी आती हैं। एक ये कि मिर्जा साहब ने खुद ये यहाँ पे अगर हम इसको लें ना मुजद्दद के हवाले से इस इबारत को, तो मिर्जा साहब ने मुजद्दद के बारे में भी जो है इनकार किया हुआ है कि वो मुजद्दद से मुराद जो है वो इजहार गैबिया जो है नहीं है, इस तरह की तहरीर उनकी है। और दूसरी जहाँ पे मिर्जा साहब ने अपने दावे के इनकार का कहा हुआ है ना कि मेरे दावे के इनकार से कोई काफर नहीं होता, तो वहां पे भी उन्होंने साफ ये लिखा हुआ है कि जो शरीयत वाला होता है ना नबी, उसके इनकार का काफर होता है। तो आगे चल के फिर मिर्जा साहब ने ये अब्दुल हकीम पटियालवी को ये साफ लिखा हुआ है कि जिसको मेरी दावत पहुंची उसने मुझे कबूल नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है। तो वहां पे साफ उन्होंने ये तो शरीयत वाली नहीं नबूवत तो का मिर्जा दावा साहब ने किया है। लिखा है ना, उन्हें तो सही मुजद्दिद का सर मुनकिर, तशरीही उनकी दिखाते मुजद्दिद हैं, का आपको मुनकिर इलाम से फासिक होता दिखाते है। हैं, दिखाएंगे भी इलाम से। रूहानी खजाइन जिल्द फस 22। गए हर वेले पसंद चक्कर च हाँ रहंदे। ठहरते जा उन्हें देखते सही। ज़िया भाई रूहानी खजाइन जिल्द 22 और भाई हकीकतुल वही, जहाँ पर 336 मैंने दफा वो तो पढ़ लें, मेहरबानी करो। जी वो यूसुफी निकाल रहा हूँ, एक मिनट। मैं 336। चौहान साहब वही निकाल रहा हूँ, आप करें, मैं उसी पर वो निकाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है दूसरे फोन पे। अच्छा, मैंने कहा शायद वो अब मैंने कहा 335 लगाया है तो फिर 336 वही लगा। निकाल रहा हूँ मैं, वही उसी को। चलें ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। ज़िया भाई इलाम सुने, ज़िया भाई हकीकतुल वही का इलाम सुने, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा नंबर 105, जहाँ पर वो पीछे बनाया हुआ ना मैंने लगाया था जो ये उम्मती नबी, मिर्जा साहब ने तो उम्मती नबी की इस्तिलाह ही नहीं इस्तेमाल की हुई। वो तो कहते हैं एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती, दो अलग पहलू उन्होंने बयान किए हुए। उससे बिल्कुल अगले पेज के ऊपर उन्होंने अपना ये इलाम लिखा हुआ है। इलाम क्या है? इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना अला फिरौन रसूला। हाँ बताएं अब हजरत मूसा शरीयत वाले रसूल थे या नहीं थे? नहीं, जब आप हवाला लगाएं तो हम पढ़ लेंगे। ये वाला सामने आपकी लगा किसी हुआ आयत को आपके, तो हम
हवाला आपके सामने हकीकतुल वही बकौल आपके आपने खोली हुई थी, हाँ मैंने तो तो अभी आपको वो बता उसको दिया बड़ा पेज नंबर करेंगे तो हम पढ़ 105 लेंगे ना। जहाँ से अभी तो आपने तीन सौ उम्मती और छत्तीस वह सफा पढ़ा से है पहले पढ़ लें। उससे बिल्कुल अगला पेज एक मैं आपको एक पढ़ा रहा हवाले हूँ। पे बात हो रही है तो दूसरे पे चले जाते हैं, पता नहीं इतनी जल्दी क्या है। 336 तो भाई पढ़ लें, फिर उस पे आप भी देख मिर्जा लेंगे। साहब जो दावा कह रहे हैं वो कह रहे हैं मैं हूं ही उसी तरह का रसूल जिस तरह के फिरौन की तरफ भेजा गया हुआ था, और ये है भी इल्हाम, हाँ इसकी आप कोई इधर अपनी तरफ से नहीं कोई उसकी भाई तावील मिर्जा कर साहब सकते। कह रहे हैं मिर्जा मैं साहब ने दिल्ली खुद बरूजी उसके आगे तौर पर आया एक्सप्लेनेशन हुआ दी है, हुई है। उनके मत्थे ना लगाया करो इन्ना बात। अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना अला फिरौन रसूला। इसका मर्तबा आप खुद बता दें या मैं आपको तर्जुमा कर दूं? तो अतरी तो मिर्जा अरबी साहब आती है ने क्या आपको? भाई हम पहले ये हवाला देख लें, फिर हमने आपके बारे अबू में बकर बताएं। मीर भाई, हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजा है जो उसी रसूल की मानद है, कमा अरसलना, उसी रसूल की मानद जो फिरौन की तरफ भेजा गया था। फिरौन की तरफ जिल्ली बरूजी मुजद्दद भेजा गया था या तशरीही रसूल भेजा गया था अबू बकर मीर भाई? तशरीही रसूल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कमा अरसलना। यार ये हवाला बड़ा कर दे ताकि उनको नजर आ जाए जब तक वो ढूंढ रहे हैं यूसुफी भाई। मॉडरेटर है कोई? एक मिनट, आप एक मिनट, मैं करता हूँ। जी वो देखिए अबू बकर मीर भाई, वो 104 पर इन्होंने अभी पढ़ के सुनाया है, एक पहलू से उम्मती एक पहलू से नबी खुद। ये उससे बिल्कुल अगला पेज है 105, और यहाँ पर इल्हाम दर्ज है और इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन टोटे अलैकुम करके कमा बस ये अरसलना हमेशा अला फिरौन सुबह रसूला। से शाम और तक यही काम तर्जुमा करते उन्होंने हैं। खुद पहले मिर्जा ऐस साहब ने टोटा अपने ले हाथ लिया, से। फिर वो तो टोटा भाई ले साहब लिया। आप चले बोल लें, मैं फिर बाद में बोल लेता हूँ, आप बोल लें। यही आपका काम है, टोटा इथों ले लिया टोटा तो। अभी मैं सारा हवाला पढ़ता हूँ, पहले मैं 336 हवा काट ला। 336 नहीं, शायद अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ 336, आप 346 देखना चाह रहे हैं। नहीं 335 आपने पढ़ा था ना 336 में, ले मैं निकाल लेता हूँ, मैं अब आ गया हूँ ऊपर कंप्यूटर। 345 345 था। 436 है, 300 नहीं, अच्छा 435 का फर्क। 400 436 किताब कौन सी थी? रूहानी खजाइन, कितना नंबर था? 417 रूहानी खजाइन 17। हाँ चलो ये मैं निकाल लिया। 40, हाँ 40 में था। हम्म, 446। हाँ ये देखें आगे ये बना मसलन ये इल्हाम कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम याफ़िज़ू व युहफ़िज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ये इब्राहीम अहमदिया में भी दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 बरस की मुद्दत भी गुजर गई। ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। अगर कहो कि शरीयत से वो शरीयत मुराद है जिसमें नए अहकाम हो तो ये बातिल है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हाज़ा लफ़ी सोफ़िल ऊला सोफ़ इब्राहीम व मूसा, यानी कुरानी तालीम तौरात में भी मौजूद है। और अगर ये कहो कि शरीयत वो है जिसमें बाइस्तीफ़ा अमर और नहीं का जिक्र हो तो ये भी बातिल है, क्योंकि अगर तौरात या कुरानी शरीफ में बाइस्तीफ़ा अहकाम शरीयत का जिक्र होता तो फिर इस्तिहाद की गुंजाइश न रहती। गरज ये सब ख़यालात फ़जूल और कोता अंदेशियाँ हैं। हमारा ईमान है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और कुरान रब्बानी किताबों का ख़ातम है। ताहम ये सुने ज़रा, ताहम खुदा ताला ने अपने नफ्स पर ये हराम नहीं किया कि तजदीद के तौर पर किसी और मामूर के ज़रिए अहकाम सादिर करे कि झूठ ना बोलो, झूठी गवाही ना दो, जना ना करो, खून ना करो। और जाहिर है कि ऐसा बयान करना बयान शरीयत है।
جو مسیح موت کا بھی کام ہے۔ تو یہی انہوں نے کہا ہے کہ تجدید کے طور پر کسی معمور کے ذریعے اگر یہ احکام جاری کر دیے جائیں جو شریعت میں ہوتے ہیں نہیں اور منکر، تو جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، تو ایسا بیان کرنا بیان شریعت ہے جو مسیح موت کا کام ہے۔ تو وہ تجدید کی حیثیت، مجدد کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں، تجدید کے طور پر جو معمور ہے اس کے ذریعے سے تو ایسے احکام صادر ہوں، تو یہ تجدید کی بات ہو تو رہی ہے۔ طارق چوہان صاحب پھر آخری راہ بچی، طارق چوہان صاحب پھر ایک آخری راہ بچی جو مرزا صاحب کہتے کہ میرے دعوے کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، نہیں پھر یہ وہ ایک آخری انہوں راہ نے ہے کہ ان بتا کا کوئی دیا، ایسا دعوی نہیں جس کو مانا جائے۔ نہیں دیکھا نا، انہوں نے بتا دیا کہ فمان ازلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، اس کی انہوں نے یہ کہہ دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو کوئی شخص کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور چونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور الہام کا جو دعویٰ کیا ہے وہ سچا دعویٰ ہے، اس لیے جو شخص میرا انکار کرتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ظالم ہوں کیونکہ میں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے، چونکہ میں نے جھوٹ نہیں باندھا اس لیے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے قرآنی آیت سے نہیں استنباط وہ کی۔ بات ہی الگ ہے طارق صاحب، وہ بہرحال میں نے بات ہی بیان الگ کر ہے۔ دی، اب آپ اپنا راگ بپال الاپتے میں نے بیان کر دی، مرزا صاحب کا یہ وہ کہنا تو ہے۔ میں آپ کو بھی وہ بات تو طارق چوہان صاحب آپ کے لیے بھی ویسے کی ویسی ہے چلیں کہ ٹھیک میں ہے، آپ کو آپ ایسا بولوں سمجھیں۔ جھوٹا یا کافر بولوں تو وہ کفر میری طرف لوٹ آئے گا اگر آپ مسلمان ہیں۔ نہیں وہ تو وہ بات تو ٹھیک سب کے ہے، لیے وہ برابر اپنی ہے۔ جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ وہ یہ بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہاں چونکہ میں خدا کی طرف سے سچا معمور ہوں، تو جو مجھے نہیں مانتا وہ ایکچولی مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے میں نے خدا کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری معموریت ایسی ہے کہ اگر اس معموریت کا کوئی انکار بھی کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ تو بھئی اسی کا بات تو جواب دیا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ نے نہیں ماننا تو میں کیا کروں؟ میں نے جواب دے دیا اس کا، نہیں مرزا صاحب سے پھر یہی میں سوال نے کیوں پوچھا گیا میں تھا، مانوں گا، لیکن آپ لائیں تو صحیح نہ کہیں سے نکال کے۔ تو ثابت تو کیا ہے مرزا ابھی۔ صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں میرا تو ایسا کوئی دعوی نہیں جس میرے دعوے کے انکار سے کوئی بندہ تو کافر نہیں ابھی جو ہوتا۔ میں بات بیان کی ہے وہ مرزا کوئی صاحب نے ایسا ان نہیں کا کی، دعویٰ لا کے دے نا جس سے بندہ کافر ہوتا ہو۔ میں نے ابھی بیان تو کیا یہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا تو پھر بولے تھے کہ تضاد ہے، چلو ٹھیک ہے پھر۔ یہاں اس تضاد کو دور کریں۔ نہیں ویسے چوہان صاحب اس ساری تحریر پڑھنے کے بعد ہمیں اور ایک یہ بات آخری کی راہ تو بچتی وضاحت ہوگی۔ ہے، یہاں آپ کو ماننا پڑے گا، او بھائی یہاں تمہاری آخری یہاں راہ آپ کو اور ماننا پہلی پڑے راہ گا میرے کہ لیے وہ کوئی ٹکے کی صحیح تشریح نہیں، تم جو مرضی کہتے رہو، میں نے ایک اپنی بات بیان کر دی ہے، آپ نے کون سا مان جانا ہے اس کو؟ اصل بات ہے کہ میں نے سوال کا جواب دے کیا دیا، مان جانا، آپ مانے کی کیا، سمجھ میں ہمیں نہیں سمجھ آیا نہیں آ تو رہی میں کہ کیا ہم مانے کروں؟ کیا، نہیں ہاں تو جب سمجھ میں نہیں وہی آیا تو تو کیا مسئلہ ہے مانوں نا گا؟ کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم مانے کیا۔ ہاں تو نہ مانو، آپ کو کہہ رہا کوئی مانو، ہاں یعنی ہاں وہ تو ایک بس دفعہ ٹھیک ہے پھر۔ کہتے ہیں کہ میرا تو آپ کوئی پہلے ایسا مرزا دعوی نہیں صاحب کے جس کے منکر انکار سے ہیں، بندہ اب بھی کافر ہو ہیں، جائے۔ اب بھی ہیں آپ منکر، تو بس اب رہیں۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ان کا منکر ہونا یا منکر نہ ہونا کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا، نہیں وہ خود بول رہے ہیں۔ نہیں وہ خود بول رہے ہیں، میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے کہ وہ کہتے ہاں ہیں کیونکہ میری پیش گوئی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے جو مجھے نہیں ہاں مانتے لیکن وہ وہ اللہ اس کو رسول کو بھی نہیں مانتا، تو لیکن جو وہ اللہ اس رسول کو نہیں چیز مانتا کو وہ ویسے کافر ہی ڈیفائن ہوا نا، کر دینا کہ مسلمان یہ کتنا ایسی ہوگا؟ چیز ہے، بات تو سن لینا، وہ اس چیز کو وہ ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یار عبداللہ کئی دفعہ تمہیں حقیقت الوحی کا ہم نے پڑھ کے سنا دیا، تمہیں نہیں سمجھ آئی تو اب میں کیا کروں اس کا؟ مرزا صاحب نے پھر جواب وہ دیا، پہلی آپ کو عبارت کا نہیں تضاد پسند تو آپ دور نہ کریں، کریں، وہ تو ہیں؟ بالکل الٹ عبارت ہے، وہ چلو اگر ٹھیک ہے، عبارت آپ بولیں گے کہ وہ مرزا صاحب کی ہی عبارت، وہ تو دونوں میں تضاد آ گیا نا، چلو ٹھیک ہے، تسی دونوں تضاد باتوں میں۔ سمجھو کہ مرزا تو صاحب نے تضاد انکار کر مرزا دیا، صاحب نے ادھر خود تضاد نہیں دور کیا تو آپ نے کیا کر لینا ہے؟ چلو مہربانی جی، عبدالحکیم ٹھیک ہے۔ پٹیلوی نے یہی تو بولا تھا کہ ادھر اور بات کی ہے، پہلے اور بات کرتے تھے اب اور یہ بات کر رہے عبدالحکیم ہیں، پٹالوی وہ کا وہ مرزا صاحب سے سوال نہیں نہیں دور تھا، ہوا وہاں پہ عبدالحکیم پٹالوی نے سوال نہیں کیا بلکہ سوال کرنے والے نے اس کا ریفرنس دی ہے، ہے۔ وہاں پہ عبدالحکیم پٹیالوی سوال نہیں کر رہا، سوال نمبر 6، بلکہ جو سوال کرنے والا ہے اس نے یہ ریفرنس دیا ہے کہ اس کو آپ نے یہ کہا تھا
کہ جس کو हाँ میری वो دعوت نہیں रेफरेंस پہنچی. दिया ना. لیکن اس تحریر ساری تحریر سے یہ تو اگر ہمیں آپ پتہ چل گیا نا کہ یار وہ مرزا صاحب یوسفی سے بات ہو رہی تھی، عبداللہ تم بیچ میں اپنا لے کے آ گئے. یوسفی سے بات ابھی پوری ہو رہی چلیں ہے. چلیں ان سے کر لیں. میں ادھر صرف دو ہی اتنا رائے عرض کر بچتی رہا ہیں، یا تو ان کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جس کے انکار سے تم بندہ کافر ہو اپنی رائے جو بھی جائے، قائم کرتے ہو یا ان ہمیں کا سے پھر کیا؟ تشریح نبی کا دعویٰ ہے جس کے انکار سے بندے کافر ہو جاتے ان ہیں. کا دعویٰ دو ہی مجدد ہونے باتیں کا، بس مجدد ہونے کا دعویٰ ہے ان کا. بس وہ اس دعوے کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوے کے انکار سے بندہ کافر نہیں ہوتا. نہیں، انہوں نے کہا ہے مجدد کا منکر فاسق ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آیت استخلاف نے لکھا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. فاسق اللہ رسول کا نافرمان ہوتا ہے، تو وہ مسلمان کہاں سے ہو گیا نہیں اللہ نہیں رسول کا نافرمان؟ نہیں 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 اس نہیں آیت کے نہیں آخر میں فاسق، نہیں اس آیت کو پورا پڑھیں. نہیں 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 نہیں. ہاں جی یوسفی کیا بات کر رہے تھے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری تحریر کرنے کے بعد ایک چیز کی تو وضاحت ہوگی نا کہ مرزا صاحب شریعت والے نبی ہیں، چاہے ان کو آپ ذلی یا بروزی یا مجدد کے لحاظ سے لیں، لیکن شریعت ان کی ثابت ہوگی نا یہاں پہ. مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجدد کی تعلیم میں بھی ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں نہیں اور منکر والے، تو وہ رہے گا تو وہ مجدد ہی نا. نہیں، مجدد کو تو انہوں نے خود ڈیفائن کیا نا، مجدد کو وہ نبی ہی لیتے ہیں نا. مجدد کی جگہ انہوں نے بالکل. یہ تو نہیں کہا. ہاں ذلی وہی تو میں بروزی کہہ رہا نبی، ہوں نا، ذلی بروزی یا نبی ہوتا بروزی ہے. تو شریعت آ گئی، تو پھر اس کا مطلب ہے ذلی بروزی شریعت والے نبی ہیں نا. وہ شریعت تو یہاں پہ آپ جیسے بھی لے لیں ان کو، میں آپ مجدد کہتے چلیں ہیں، آپ مجدد جیسے بھی لے لیں، پھر کوئی فائدہ نہیں میرے ساتھ طارق چوہان صاحب ہیں. ہاں جی اچھا ویسے میں ایک مجدد کا نام لوں اور آپ کو کہوں کہ کوئی بھائی فائدہ نہیں ہے، نہ صرف امت نے ان کو مجدد ماننا ہوا ہے، جی. امت نے ان کو مجدد ماننا ہوا ہے. لیکن میں پڑھ کے مثال کے کھینچ طور دینے پر مرزا صاحب نے تو پڑھ کے کھینچ دینے کسی طریقے پورے ہو جان مرزا صاحب. نہیں مجدد کا منکر یہ کہہ رہے ہیں فاسق اور کافر ہے، تو میں نے کہا جو امت نے مجدد دین جن کو ماننا ہوا ہے، ہاں اگر ان کا ہم نام لیں اور آپ کو ہم کہیں کہ ان کو مجدد مانیں، آپ اگر آپ نہیں مانتے اور ان کی بھی نہیں مانتے تو پھر آپ بھی کافر ہوئے کہ نہیں مانتے پھر اپنے آپ کو کافر نہیں، آپ؟ دیکھیں نا مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنی صدی کے مجدد کو ماننا، کیونکہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں ماننا وہ جاہلیت کی موت مرا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ جب صدی گزر گئی اس کے بعد ابھی اسی ماننے کا بات کوئی. کو ایک منٹ، بھائی ابھی ایک اسی منٹ بات کو عبداللہ لے لیں، اسی صاحب، بات کو لے لیں. ایک منٹ یہ ہے صرف. کہ ابھی انہوں نے صدی کیا تو کہا گزر کہ گئی. صدی گزر دو گئی، بندے. مرزا صاحب گزر گئے، بات تو پھر ادھر ہی آ گئی ایک کہ بندہ اب گل اگر کر لو مرزا باری صاحب کو باری. کوئی نہیں مانتا تو وہ کیوں کافر ہے؟ اے گل نہیں صحیح. ہاں جی میں اس کا جواب دوں گا، پھر آپ کو پسند نہیں آئے گا. مرزا صاحب کئی دفعہ کہا ہے مرزا صاحب عام مجدد نہیں تھے، وہ خاتم الخلفاء تھے. کوئی کیمے والے سی ہیں. ہاں چلو ٹھیک ہے، تسی قیمے والے تے پکوڑیاں والے کر لو، سموسیاں والے کر لو. اوئے ہوئے. یہی علمی یار گفتگو بات کا تو معیار ہے ہے نا، نبی علیہ بس الصلوۃ والسلام کی بیٹھ کے بات تے جو ہنسی ہے نا ٹھٹھا وہ کرو مل کے. دیکھیں کیمیاں بات والے، پکوڑے والے، ہر صدی کی ہوگی، ہر صدی پر سموسے ایک والے. یار نہیں طارق صاحب نہیں نہ تو کرو. یہی ہے نا، یہ اس طرح کا شغل لگائیں. آپ عالمی گفتگو کیا کر کے کرنی ہے؟ نہیں آپ ایک تو بندہ نبی بات علیہ کرے. الصلوۃ والسلام کی بات کوئی ایک اسپیشل ہے، اس کا مطلب ہے جو اسپیشل 13 ہے صدیوں کے وہ نا، اسپیشل نہیں خاتم تھے، الخلفاء ان کا ایک ماننا جو ہے اسپیشل وہ ہے. کفر نہیں ہے. آپ خلفاء میں تخصیص سے سب نکالیں سے نا، اعلیٰ اس ترین روحانی حدیث مقام سے آپ رکھنے والا. تخصیص نکالیں، تخصیص کر کے دیں کہ 13 صدیوں کے نہ ماننے سے کافر نہیں ہوگا اور 14ویں سے ماننے کافر ہو جائے. تخصیص حدیث سے پیدا کر کے دیں. آپ اپنی نہ چلائیں، نہیں، حدیث ہم سے نے آپ نے اپنی تخصیص چلانی پیدا کیونکہ کریں. ہم اپنا دین پیش کر رہے ہیں نا. آپ کا ہاں جی ایک آپ کا دین بات ہم یہاں پیش پر کر رہے ہیں. کہوں ہلو، گا کہ اور بھی دین نہیں. اپنا پیش ہم کر اپنی رہے ہیں. چلائیں گے، آپ اچھا نہ مانیں، بات آپ کا سنیں، اختیار ہے، دین آپ اپنا کے ہم پیش نہیں کر رہے مانتے. ہیں، حدیثیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اپنا پیش کر رہے ہیں. ہاں اور کیونکہ آپ دیکھیں نبی نا صلی مرزا اللہ صاحب نے کی کہا، وہاں پہ مرزا لکھا ہے. صاحب نے نہیں کہا مرزا صاحب نے نہیں، بات تو آپ نے آیت استخلاف کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے. اس ہاں حدیث سے جی آپ بتائیں کہاں پہ تخصیص ہے. حدیث کا ترجمہ بھی ہم نے کرنا ہے، اس کا مفہوم بھی عثمان ہم نے بھائی بیان تسی ایس کرنا ہے، گل دی چاہ سلو، آیت عثمان بھائی استخلاف تسی کا ایس گل مفہوم دی بھی چاہ ہم نے سلو، بیان کرنا ہے. باقی مجددین اپنی اپنی صدیاں دے، اے مجدد ساری صدیاں دا. کیا بات ہے. ہاں مجدد الف آخر انہوں نے طارق کہا آپ چوہان اپنے. صاحب یہ کتنے کہیں بہ کے کہ اور عقیدے بھی بنائے جی. نہیں اور ہر سو ہو تم ایک گورکھ دھندا ہو. مرزا صاحب ایک گورکھ دھندا ہے. ہاں تو بھی نہ سمجھنے کی انہوں نے کوشش کرو، سمجھ تم نہیں آ لوگوں رہے. کے لیے ہے ہی نہیں ہے.
तो जाहिर क्यों फिर अपना सर खपाते हो, कोई वो और काम इतना किया करो। टाइम साल हो गया, मुझे उनकी समझ नहीं आई कि वो क्या तुम्हें नहीं चीज आ थे, क्या सकती। प्लान थे। और मलक इमरान तुम्हें कैसे मिर्जाइयों को नहीं समझ आती? तुम किस खेत की मूली हो? मिर्जाइयों को नहीं समझ आती? मिर्जाई देखे कितनी चवले मारते हैं। मरजाइयों को समझ आती है, लेकिन वो छोड़ के मिर्जा साहब की तलीम छोड़ के चले गए होंगे, तो नहीं, उन्होंने अपनी गद्दी जो चलानी है, इसलिए वो मिर्जा साहब की तलीम को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि कुरान को इन्होंने छोड़ दिया था, हम पे फिट करते हैं, तो अब हमने फिट करना है कि इन्होंने मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ दिया। नहीं, मिर्जाई देखे ना, जो ये इनसे पूछा फरमाया जाएगा। गया ना, तो उलमाहुम शर्रुम मिन तहत अदीमुस्समा, ये मिर्जाई खलीफे और उनके ये जो मौलवी हैं ना, वो इस वक्त आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक हैं। नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं है नबी सल्लल्लाहु की। नहीं, हमारे पास तो है, आपके पास नहीं है तो हम क्या नहीं करें? ना, हमारे पास नहीं है। ना, ऐसी कोई भी नहीं है। तो भाई आप नहीं, तो बात ही नहीं कर रहे, ये हमारे जो पास है। अकीदा अभी आपने तारिक चौहान साहब, ये जो अभी जो अकीदा पेश किया ना, इसकी क्या दलील है आपके पास? इसकी दलील ये मैं आपको बताता कि हूँ। मिर्जा साहब खास मुजद्दद हैं। हाँ, मिर्जा साहब ने कहा है वो खातमुल खुलफा हैं, यानी हजरत मोहम्मद वो सल्लल्लाहु मिर्जा अलैहि साहब को वसल्लम छोड़े, हमने मिर्जा साहब से थोड़ी लेनी है दलील है, हमें कुरान और हदीस से देना। नहीं, हम आपने मैं उनको कहता हूँ, खास मुजद्दद किधर से आपके बनाया? पास जो कुरान कुरान और है हदीस वो से। गुमराही वाला कुरान है, आपके पास जो हदीसें हैं वो गुमराही वाली हदीसें हैं। हमारी हदीसें सही है, वो हमारा ये कुरान खास सही है। कीमे वाला मुजद्दद जो बनाया आपने, नहीं तो कि आप उसके 100 पकौड़े साल वाला गुजरने मुजद्दद के अपने बाद पास उसके रखें ना, इनकार से बंदे काफिर हो जाएंगे, आप समोसों वाला मुजद्दद वो रखें। समझाएं बात। हमारा कीमे वाला मुजद्दद हमारे पास रहने दें, आप अपने समोसों वाले मुजद्दद अपने पास रखें। तारिक चौहान साहब, उम्र आपकी माशाल्लाह कितनी हो गई है, अल्लाह से डर जाएं। ये देखें ना अभी आप क्या करते हैं, कभी इधर से खींचते हैं, कभी इधर तुम से लोग खींचते हैं, डरते हो, कभी क्या करते हैं। ऐसे मज़ा का खेज अकीदे बना के ठीक तुम है, बैठे हो, तुम्हें अभी पता ये जो है। आपने ये मजाका खेज, कितनी मजाका खेज बात की है आपने, ये खास मुजद्दद वाली, जिसकी इसमें दलील तो कोई आप मज़ा का पेश ही खेज नहीं नहीं, वो कर है सकते कहीं खास से भी। मुजद्दद, खातमुल खुलफा हैं, जैसे हजरत नहीं, ईसा तो खातमुल खुलफा थे। पहले भी जितने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर कहे कि आपने मिर्जा साहब को आपने ही समझ लिया। मैं आपको ना जदीद बात बताता हूँ, जो खास बात है ना मुजद्दद की, वो मैं बता देता हूँ। देखें, जो पहले मुजद्ददीन आते थे ना, वो तजदीद इस्लाम किया करते थे, तजदीद दीन का काम करते थे। मिर्ज़ा साहब ने तजदीद गाली जो है ना वो किया, उन्होंने ऐसी ऐसी गाली ईजाद की हैं और बल्कि तजदीद की है उनमें, क्या अब इनको ऐसे उस्मान ऐसे भाई, किया अच्छा जाए। बात यहाँ से शुरू हुई थी ठीक है, कि मौजा एक करो। इबारत, ये तो खुतबा लामिया की इबारत एक पेश हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़त्मुल अंबिया कहा है। तो अब वो चले गए अजीज भाई, बल्कि चौहान साहब से ये सवाल किया था कि ख़त्मुल उसको तो अंबिया मैंने अगर जवाब दे हजरत दिया था आपको। नहीं, ये उसी पे फिर उसी पे ये तसलसल है ना, उसी बात का तसलसल है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि नबी, मैंने फिर ये कहा था कि अगर कुरान पाक की आयत को इसी तरह ले ले, आपने कहा दोनों मानी लिए जा सकते हैं, अफजल भी और आखिरी भी। तो हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुरान पाक में जब अल्लाह ने फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, तो इसमें आपने ये कहा कि शरीयत के हवाले से वो आखिरी नबी हैं। तो मैंने आखिरी भी कहा हैं कि और अफजल भी हैं, हाँ, दोनों हाँ बातें जी, हैं। तो फिर मैंने फिर ये बात पेश की थी कि अगर इसी तरह लेते हैं तो फिर मिर्ज़ा साहब का भी ये दावा है कि वो शरीयत वाले नबी हैं, उन्होंने इस चीज़ में वजाहत की है। अब इसमें, और अगर उसको इसमें अगर आप खातमुन नबीय्यीन का माना आखिरी लेते हैं, तो यहाँ भी फिर आखिरी लेंगे। तो वो शरीयत वाले मिर्ज़ा नहीं है साहब ना, मुजद्दद हैं वो। ऐसी अभी तो सारे एक्सप्लेन किया है, उन्होंने यही कहा है तजदीद करने, मुजद्दद के लिए जो मामूर होता है उसकी वही में भी ये बातें होती हैं। फिर अगर आपने नहीं मानना तो फिर मैं क्या करूं? वो मिर्जा साहब कह रहे हैं ना उधर, वो आगे खड़े हो जाते हैं। मिर्जा साहब कह रहे हैं उसको जितनी मर्जी वही हो जाए, जितने मर्जी लाम हो जाए, उसका मुनकर काफिर नहीं है। अब्दुल्ला के पास गया उसके बाद भाई समझाए ना, यही तो मसला है ना आपका। क्या करना, क्या कहना, क्या चाहते हैं? समझाना मेरा काम है, तुम्हारा अल्लाह अकल देगा तुम्हें। मैं ना सवाल का जवाब देना मेरा काम है, समझाना मेरा काम कैसे हो गया भाई? मुझे समझाए ना। है फजूल बात। इन अब्दुल्ला ने समझा के जितना जाना है ये यूसुफ साहब करो। नहीं नहीं
अच्छा अब्दुल्ला भाई एक मिनट इकबाल आंदे ने कि किड्डा बड़ा तजाद है, किड्डा बड़ा तजाद है। एक बारी आंदे ने कि वो गैर तशरीह ने, मुड़ के आंदे ने उन्होंने अच्छा ना मरने वाला काफर है। अब्दुल्ला भाई ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੂਸਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਖਾਤਮੁਲ ਖੁਲਫਾ ਨੇ और वो आला और बुलंद भी ने और अलग भी ने जिस तरह मिर्जा साहब अलग ने सेम टू सेम और आखरी भी ने ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆਲਾ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਤਮੁਲ ਖੁਲਫਾ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਲਾ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਅਫਜ਼ਲ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮੂਸਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले अंबिया थे वही कानून अप्लाई हो रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम तो सुनो जरा ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब दे 100 साल बाद भी नाम मनने कोई तो काफिर है लेकिन अगर कोई और मुजद्दद गुजरे ने उन्होंने दी गल नाम मननी चाहे तो कोई मसला नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत ख़त्म हो चुकी थी इसलिए मसीह अलैहिस्सलाम पर आपके खुलफा का सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला क़यामत तक है इसलिए इसमें क़यामत तक ही मुजद्दिदीन आते रहेंगे। तो मिर्जा साहब ने बता दिया क्योंकि मुजद्दिदीन का सिलसिला मिर्जा साहब ने जारी नहीं किया कि वो आके खत्म कर देंगे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया है अल्लाह ताला ने जारी किया। ਕੱਲ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭੱਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਵੀ सिलसिले ਦੇ आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह मोहम्मदी सिलसिले का मैं आखिरी लिखा भी होया। तो यही मीर साहब ने अभी बात की है। बताएं तारक साहब ये जो मरज़ाई कल डिबेट कर रहे थे इसके बाद अजराए नबूवत की कोई दलील बचती है इनके पास? नहीं मिर्जाइयों के पास अजराए नबूवत की कोई दलील नहीं अजराए नबूवत है ही नहीं है ठीक हो गया कोई अजराए नबूवत नहीं है। अब मिर्जाई कहते हैं अजर नबूवत जा रही है और उनको पूछो कहाँ जा रही है भाई किसी गुठ दे विच जा रही है दिखाओ कितने ने वो नबी ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਤੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਬੀ ਲੈ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮੁਜੱਦਦ ਲੈ ਲਵੋ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਜੱਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੀ ਮੁਜੱਦਦ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੁਜੱਦਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜੱਦਦ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਮੁਜੱਦਦੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ वो तो कह रहे हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला क़यामत तक है इसलिए क़यामत तक मुजद्दिदीन आते रहेंगे। ये तो आयत इस्तखलाफ के मुताबिक हदीस मुजद्दिदीन के मुताबिक मुजद्दिदीन का सिलसिला जारी मिर्जा साहब कितों मुजद्दद खत्म कर देंगे आके वो नहीं वो कह रहे हैं ना मैं आखिरी और मैं आखिरी मुजद्दिद साहब खुद लिख रहे हैं मैं आखिरी सिलसिले का आखिरी अभी तो पढ़ के सुनाया है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक ये सिलसिला क़यामत तक मुजद्दिदीन आते रहेंगे फिर आप कहते हैं खुद लिख रहे हैं नहीं मिर्जा साहब इन्हें मानते हो कहते मैं आखिरी हां यही तो साडा रोला है भी उन्होंने यही लिखा आखिरी रोला देखो उन्होंने लिखा आखिरी मैं उस मुशाबत की वजह से कह रहा हूँ जो उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखो वो हाँ उसी मुशाबत की वजह से हम कह रहे हैं देखो हमारा झगड़ा क्या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत तो खत्म होगी हज़रत मूसा की मुसलमान मानता है कि नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हैं ठीक है हर एतबार से आपने उसको वही के साथ भी खास किया मुजद्दद के ऊपर इल्हाम का भी किया एक नबी कह रहा है कि आपने अपनी मर्जी का करना है तो आप करते नहीं फिर फायदा क्या बैत करने का। अच्छा उस्मान भाई असल में तारक सुभान साहब ने जो बात की है ना इन्होंने पहले कहा कि हम मुसलमानों वाला जो कुरान और हदीस है ना वो तो हो गया ना वो युज़ल हो गई शाह वाला वो तो गुमराह वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया भी है कि मुजद्दिदीन आते रहेंगे तो वो तो ये शाह वाला हो गया ना कलाम तारक साहब के अब माना तो मिर्जा साहब का कलाम जाएगा और मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं अगर नबी हूँ तो तब भी आ रही हूँ और अगर मुजद्दद हूँ तब भी आ रही हूँ आप नबी ले लेंगे मुजद्दद ले लेंगे। आपको कोई फायदा नहीं है मिर्जा साहब की बात सुनाने का आपने आने वाली बोर्ड थल्ले ही खोती ने रहना है। अच्छा तुसी ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि मिर्जा साहब सुने जरा आपकी आखिरी वाली जो बात है ना वो मिर्जा साहब की तहरीर से पता चल जाती है। अच्छा मेरी आखिरी बात आने को यार सुन ले भाई असिस्टेंट सर्जन साहब खुलफा के आने को अल्लाह ताला ने क़यामत तक लंबा किया है
اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، اور اسی طرح سے آخری خلیفہ کا نام بلحاظ اسسٹنٹ سرجن بات تو پوری سن لے، اور اس طرح سے آخری خلیفہ کا نام بالحاظ مشابہت اور بالحاظ مفوضہ خدمت کے مسیح موعود رکھا گیا ہے۔ اب آخری خلیفہ بھی وہ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت تک آتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے یہ اپنی مشابہت کی وجہ سے وہ بس آخری خلیفہ کہہ رہے ہیں، وہ کہ یہ نہیں کہہ رہے مجددین ختم ہو گئے۔ مشابت اب جی نہیں لینی پوری لینی ہے نا، انہوں نے سلسلہ بند کیتا ہے، مرزا صاحب بھی بند کیتا ہے، پوری مشابت لو اب جی تسی اپنی مرضی نال لئی جاندے ہو گے، پوری مشابت لو جڑی دے رہے ہو کہ وہ موسوی سلسلے دے آخری میں، اس تو بعد انہوں کا سلسلہ ختم، تے سلسلہ محبی بھی جڑے آخری ہوئے سلسلہ ختم۔ ٹور گئے نے۔ آج ایک نوی گل پتہ لگی ابو بکر بھائی، دوسرے مجدد 100 سالہ، مرزا صاحب انلمیٹڈ سالہ۔ نہیں یار ان کی گل ہوئی کہ مشابت لیتے ہیں اپنی مرضی نال ادھی لے لیندے ہیں ادھی چھڈ دیندے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتی ہے سال آپ سے آخر لو تے ادھا گل کرو۔ چلو ہم کہتے ہیں کہ چلو ان کی بات ہی لے لیتے ہیں کہ مشابہت جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آئے تھے تو ادھر مسیح موعود ہے، تو اس لحاظ سے مشابہت ہے۔ تو پھر مرزا صاحب کو آخری کہنے کی کیا ضرورت ہے، لفظ آخری کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ موسوی سلسلے کا آخری اور میں اس محمدی سلسلے کا آخری؟ یہاں تو کہتے ہیں نبی بھی نہیں مانتے، اگر کہتے ہیں کہ پھر مجدد مانتے ہیں تو پھر مجددین کے لحاظ سے بھی مرزا صاحب پھر آخری ہوئے، کیوں؟ انہوں نے کہا ہوا ہے آخری کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ ابھی تو مرزا صاحب نے نبی کہا نا، انہوں نے مجدد کا کوئی اور ترجمہ تو نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ مجدد بھی نبوت کا ہی ایک سلسلہ ہے، آہستہ آہستہ اسی مجددیت کے دعوے کو انہوں نے نبی کے دعوے کے ساتھ خاص کیا ہے، کوئی اکیلا نہیں ہے۔ آج تک امت میں تو کسی نے مجدد کے ساتھ خاص نہیں کیا نبوت کو، جبکہ الہام بھی اگر کسی ولی کسی مجدد کے اوپر ہو نا وہ اسی کے لیے حجت ہوتا ہے، اس کو کسی امت میں سے کسی نے اس کو نبوت کے ساتھ خاص نہیں کیا، جبکہ مرزا صاحب نے اس کو خاص کیا اور اس کو خاص کر کے آخری کہا ہوا ہے۔ آخری بھی کہا ہے اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ مجدد اب منکر فاسق ہے، تو اب فاسق جو ہے ان کی نظر میں وہ کافر ہے۔ ہاں جی، اصل میں تو وہ اپنا ہی بتانا چاہ رہے تھے نا، اپنا ہی پرچار کر رہے تھے، میں میرا ماننے والا منکر کافر، لیکن یہ مرزا ہی مانتے نہیں۔ وہ بات میں یہ کرنے لگا تھا طارق صاحب سے کہ یہ کہہ رہے تھے مرزا صاحب چاچے لگ دیں بند کرنے والے، تو یہ مرزا صاحب نے یہ جو تعاون کے ساتھ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر بعد میں اپنے مریدوں کے لیے کہا جی تمام مریدوں کے لیے عام ہدایت ہے کہ جی یہ جگہ چھوڑ دو، کہ وہ پسند کون کرتا ہے؟ گورنر جنرل ہند پسند کرتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، تو مرزا صاحب کو چاچے لگتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ حکم دیا۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ عثمان بھائی انہاں دی جرت چیک کرو، یہ الفاظ اسی کسی بزرگ واسطے بھی نہیں استعمال کرتے، صحابہ انہیں جنہاں نو نبی منیا او دے واسطے استعمال کر رہے ہیں، انہاں نے کسی چیز نو منیا سوائے شیطان تو۔ یہ صرف اور صرف ساڈی مسلماناں دی دشمنی دے وچ جڑا ہے نا انے ہوئے نے تے فضول دی مخالفت بس۔ چاچے دا لفظ کوئی برا لفظ نہیں، عبداللہ صاحب نہیں یسوع صاحب مثلاً ہن طارق چوہان نے انہوں نبی منیا تے وہ کہہ رہا ہے مرزا چاچا لگتا سی بند کرنے والا۔ نہیں چاچا لفظ سے برا کوئی نہیں، لیکن کوئی انداز بھی ہوتا ہے نا، چاچا طرز نال کہنا یہ تو برا لفظ ہے نا۔ اور ویسے دیکھو ماما بھی کبھی یہ تو کوئی برا لفظ ہے نہیں مامو، لیکن جدو اسی کسی کو ماما آنے ہوئے ماما کتنا برا لفظ بن جاتا ہے، لیکن چاچا بھی کسی کا ماما ہوندا ہی ہے۔ صحیح ہے۔ طارق صاحب پہ سختی نہ کریا کرو، اللہ دی یقین کرو مرزا صاحب گورک دھندا بن چکے نے۔ اچھا سختی کر کے سانو کہہ رہے عثمان بھی سختی نہ کریا کرو۔ یار میرا تے اودے نال تسی تہاڈی گل کر رہے ہیں، تسی نہ کرو، میں تو بولیا ہی نہیں۔
ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਬਣ ਲੰਬੀਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਫਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਲੰਬੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਲੰਬੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਜਦੀਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਯੂਸਫ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਬੰਦਾ ਹਨ ਬਲਾ ਹਨ, ਕੌਣ ਹਨ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਮਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਆ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਪੂਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹਰ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਉਮਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਪੂਰੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਮਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰੇਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕरें ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਮਤ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਫਤਿਹਾਰ ਚੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਮਾਸਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਮਾਸਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਉਹ ਰਊਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗੂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 7100 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਬਾਰਤ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यूसुफ भाई, अमीर साहब असल में ना नबी अलैहिस्सलाम की जो भी पेश गोइयाँ थी ना, मेरे ख्याल से ना बहुत कम पेश गोइयाँ जिसके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी ने कलाम ना किया हो और उसकी मन गढ़ते तशरीहात ना की हों। अब जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में मुहद्दिसीन हुआ करते थे, लेकिन वो नबी नहीं हुआ करते, नबी नहीं होते थे, वो नबी नहीं होते थे, लेकिन फरिश्ते उनसे कलाम करते थे, इल्हाम होता था जिसको कहते हैं। तो मेरी उम्मत में अगर कोई है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने तख़सीस करके
خود وضاحت کر دی کہ وہ نبی نہیں ہوا کرتے تھے، جبکہ مرزا قادیانی اس کو کہتا ہے مجدد اور محدث کے لفظ کا استعمال کر کے کہتا ہے کہ یہ جلد 3 میں یہ ساری کیا جو مسلمان ہے یار؟ کیا وہ کون سا مسلمان تھا مرزا؟ ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ عثمان بھائی ایک میری تھوڑی جی تصحیح یار گل تو سن لو پوری گل تو ہو لین دو ایک نہیں ایک چھوٹی جی تصحیح میری کریا جی حضرت عمر دے بارے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس امت وچ محدث ہے تو عمر ہے، یا یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہوتا، یہ کیونکہ لفاظ جڑے نا وہ پورا مفہوم چینج ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں اس نہیں امت نہیں وچ کوئی وہ ہے ہوتا نا تو پھر عمر انکانا نہیں 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 وہاں پہ لو نہیں ہے، وہاں پہ ہے انکانا ہوتا ہے تقید کے لیے، تقیدن کے لیے. اور صحیح ابن حبان میں باقاعدہ امام ابن حبان نے باب باندھا ہے کہ سید المحدثین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جیسے میں یہ کہوں کہ میرا کوئی دوست ہے تو یہ وہاں پہ نہیں ہے کہ لو کا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ ان کانا ہے، اور جو کہ تقید کے لیے آتا ہے اور یعنی کہ شک کو دور کرنے کے لیے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دعاؤں میں شفا ہے تو ان 3 چیزوں میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ باقیوں میں شفا نہیں ہے؟ نہیں، اس کو خاص کیا گیا ہے، فضیلت دی گئی ہے ان تینوں کو. جیسے میں ابھی کہوں کہ اگر میرا دوست ہے تو ضیاء بھائی ہیں، تو ہوتا کا لفظ کا معنی وہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے. ہاں اہل حدیث نے کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہوا ہے، ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے وہ ترجمہ. اچھا میں وہ اس کا بتاتا ہوں آپ کو. میں وہ بتانے لگا تھا جو محدث والی بات تھی نا. محدث والی بات یہ ہے کہ پہلے امتوں میں انبیاء ہوا کرتے تھے، ملہم ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، نبی نہیں ہوتے تھے. اب مرزا قادیانی نے اس پیش گوئی کو بھی ایسے بگاڑا ہے نا، اور جا کے بگاڑ کے کیا کہتا ہے کہ اس امت کے لیے میں محدث ہو کر آیا ہوں. محدث بھی ایک طرح سے نبی ہی ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو پھیر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہوتے تھے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہوتا ہے. تو بتاؤ کس کی ماننی ہے؟ یہ مرزائیوں کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کی ماننی ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میر صاحب، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور حدیث بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کے اوپر کس بلکہ تمام کے تمام محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے. یہ سنیے گا. الہام اور کشف کا جو اجرا ہے نا، اس کو تو محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی اسی حدیث سے اخذ کیا ہوا ہے. ریویو آپ پڑھیں گے نا. اچھا یہاں پہ ہے، آپ صحیح بخاری نکالیں گے نا؟ سینت حدیث نکال لوں میں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہے نا، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب نے جو ہے تین مواقع پر موافقت کی ہے. وعلیکم السلام. 1 منٹ دیجیے گا، میں ان کو بس وہ حدیث بتا دوں. 2 منٹ لیں، میں چیک کر رہا تھا میری آواز آ رہی ہے نہیں. اچھا جی اچھا یہاں پہ ہے لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون فإن یکو فی امتی احد فإنہ عمر زاد زکریہ ابن ابی زائدۃ عن سعد عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان فی یمن. لقد کان جو آتا ہے نا، یہ ہمیشہ تقید کے لیے آتا ہے کہ ضرور بس ضرور، یہ تقید کو ہوتی ہے. ضرور بر ضرور کیا ہے کہ کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا. یہاں پہ بھی ہے ان یکونوا، آگے آتا ہے فَإِن یکون. اور اگر امت میں ایسا ہے، من امتی منہم، میری امت میں سے کوئی ہے، احد فعمر. ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہیں ہے کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتے، وہ ہے لو کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہوتا، جیسے کہ لو کانا وہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جو میرے بعد اگر کوئی نبی میرے بعد ہوتا تو عمر ہوتا، اس میں لو کان ہے. جی ایمان سریا پر چلا جاتا تو لو کان ہے وہاں پر. جی اس میں آپ کو ملیں گے ان یکون، ان کانا فإن
یہ وہ تقیدی جو جملے ہیں نا وہ آپ کو ملیں گے. اچھا جی، ایک حدیث جو نا تھا وہ طارق بالکل چوہان صحیح صاحب کیا بخاری کی. کہتے ہیں؟ طارق جی چوہان صاحب کیا کہتے ہیں مجدد پر؟ طارق چوہان صاحب کا کیا موقف ہے؟ یہ دیکھیں ٹھیک ہے، یہ آگے وہ حدیث صحیح بخاری کی، وہاں پہ بھی ان یکون ہے نا، وہاں پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا لکھا ہوا تھا جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی، وہ میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. اس کے ساتھ اس میں کیا لکھا ہوا تھا، یار فَإِن یکن من امتی منہم، یہاں پہ بھی فَإِن یعنی کہ تقید کے لیے، اور جو حدیث ہے شفا یعنی کہ شفا کی حدیث ہے وہاں پہ بھی کیا ہے، ان یکون فی شیئن من ادویاتکم، کہ اگر تمہاری دعاؤں میں بھلائی ہے، ان شے میں کوئی بھلائی ہے، خیرن اگر بھلائی ہے اس میں سے تو کس میں سے ہے، پچھنا لگوانے، شہد پینے، اور آگ سے داغنے میں. یعنی کہ ایسے ہی اور بھی حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 اور چیزوں کا وہاں پہ بھی ہے ان کانا، یہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے ان کانا، یعنی کہ اگر آپ ترجمہ کریں کہ اگر دعاؤں میں شفا ہوتی تو اس میں ہوتی، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. تو حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ہے وہ تاکیدی جملہ ہے کہ اگر ہے تو اس میں ہے. اگر میرا دوست ہے تو ضیاء بھائی ہیں تو آپ کی نفی نہیں ہوئی، آپ بھی میرے دوست ہیں، لیکن میں نے ان کو فضیلت دے دی. تو میرے جو ان میں سے آپ دوستوں میں سے افضل کون ہوئے؟ پھر ضیاء بھائی ہوئے. یہ میرے کہنے کا مطلب ہے. تو جو سید نہیں المحدثین ضیاء ہیں، بھائی میں ہوا افضل میں. جی جی، تو یہ تو بکری ہونی ہو میں ہاں تو تو سانو جھوٹ الہام بولیا کا ہے، عقیدہ تو سانو تو کہنا میں عمران ہاں، ہن کہی جانا میں افضل ہاں. سان جھوٹ بولدا؟ افضل کون؟ مولوی آئیے کو یہ اس میں بھی ہے ان یکون انبیاء فعن یکن من امتی منہم احد، جس میں ہے کہ یہ صحیح بخاری کی 36-8-9 ہے، اس اچھا میں بھی ہے. عثمان بھائی جی دیکھیں، یہ اعلام کا منکر نہ تو شیخ بٹالوی تھے نہ مولانا ثناء اللہ امرتسری تھے. جی جی ٹھیک ہے، یہ کلاہدہ لوگ ہیں جو اعلام کے منکر ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اہل حدیث میں کوئی خاص ایسا بندہ، کوئی نامی گرامی بندہ نہیں رہا ہے جو اعلام کا منکر تھا. شیخ محدث دہلوی تھے، وہ بھی اعلام کے منکر نہیں تھے. ہاں جی، کوئی بھی اعلان کا منکر کوئی بھی نہیں ہے. اصل میں نا یہ مسئلہ چھڑا تھا اس وقت محمد حسین بٹالوی صاحب کے نا مکتبہ فکر سے ہی تھے ایک بندے، ان کا نام ہے شیخ یوسف، کیا نام تھا. انہوں نے پھر مولانا صاحب سے کہا تھا کہ مولانا صاحب ہم نہیں مانتے الہام کو. تو پھر مولانا صاحب نے کہا تھا بھائی تم کیوں نہیں مانتے، میں بھی تو تیرے وہی نا مکتبہ میں نے فکر سے کہا تھے. نا کہ یہ میں نے نہیں پڑھا کہ اہل حدیث میں کوئی نامی گرامی بندے جو ہے نا وہ اس کے منکر ہوں. اکڑ ٹکڑ نہیں گمنام اپنا بندے ہوں تو ان کا بارے میں نہیں مجھے علم، لیکن نامی گرامی جو اتھارٹی رکھتے تھے نا وہ لوگوں میں نہیں دیکھا میں نے. جی جی نہیں بھائی، وہ مجھے اب نام شاید بول گئے. افضل ہے ہی، افضل مان ہے ہی، جو جن کا وہ بات بھی سعودیہ میں ہوئی تھی اعلیٰ طبع میں، ان کے نہیں بارے اب میں تو صاحب اب یہ دیکھیں آتا نا، ہے نا کہ وہ صاحب الہام تھے. عبداللہ غزنوی اہل حدیث تھے، عبد الجبار غزنوی بھی اہل حدیث تھے. ان دونوں کے محی الدین بھی اہل حدیث تھے. ان کے الہام موجود ہے مرزا قادیانی کے بارے میں. ہاں جی، ان سے الہام موجود ہے، الہامات موجود ہیں ان کے لکھے ہوئے. وہ یوسف نہیں ہے نام، ان کا نام ہے، میں نے نکال لیا ہے. ریویو صفحہ ہے اس کا نمبر 6 جلد 7 کا نا، صفحہ ہے اس کا 163 ہے. وہاں پہ لکھے ہوا حاشیہ در حاشیہ نمبر امین مولوی عبداللہ غلام علی قصوری، یہ بھی اہل حدیث تھے. عبداللہ غلام علی قصوری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ غلام علی قصوری صاحب کے انکار الہام اولیاء اللہ کا جواب. تو وہ پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس حاشیے میں جا کے ان کا جواب دیا ہے. تو یہ وہی نا مولوی میں نے عبداللہ کہا نا صاحب کہ تھے نا، ایسا کوئی